السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سٹوری شہباز علی نے سرگودا سے بھیجی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے جو بالکل سچا ہے۔ 3 سال پہلے ہم 5 دوست سعودی عربیہ میں گھر کی انسپیکشن کرتے تھے، اور 4 سال سے بند پڑے ایک گھر میں ہم نے انسپیکشن کرنی تھی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا اور وہ رمضان کی رات تھی۔ جیسے ہی اس گھر میں ہم انٹر ہوئے، مین سوئچ آن کیا، مجھے بہت ہی عجیب سی فیلنگز ہو رہی تھیں، جس کی پرواہ کیے بغیر ہم انسپیکشن کرتے رہے۔ میں رات کے وقت بہت سے گھروں میں جا چکا تھا، مگر میں کبھی بھی نہیں ڈرا تھا۔ خیر، اس گھر کے دوسرے فلور میں جانے سے میں ڈر رہا تھا، لیکن ساتھ والے دوستوں کو میں محسوس نہیں کروا رہا تھا۔ ایک دوست کو باتوں میں لگا کر میں اوپر لے گیا اور باتوں ہی باتوں میں انسپیکشن بھی کر لی۔ میں تو خیر ڈر رہا تھا۔ میرا ایک دوست جو ہم سے سینئر تھا، اور اس کو بھی میرے ہی جیسی فیلنگز محسوس ہو رہی تھیں جو اس نے بعد میں ہمیں بتائی تھیں۔ ہم نے 1 گھنٹے میں انسپیکشن کر لی۔ ہم 4 دوست دوسرے فلور پر موبائل پہ لوڈو کھیلنے لگے، اور 5واں جو ہمارا سینئر تھا وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ ہم 4 دوست لوڈو کھیل رہے تھے۔ 5واں موبائل میں لگا تھا جو کسی سے بات کر رہا تھا، اور وہ میرے سامنے والے روم میں تھا۔ تو میرے پیچھے جو روم تھا، اس میں کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں لوڈو کھیل رہا تھا، مگر میرا دھیان پیچھے ہی تھا۔ اتنے میں میرا 5واں دوست فون پہ بات کرتے کرتے میرے پیچھے والے روم میں چلا گیا، جہاں اس کو محسوس ہوا کہ ادھر کوئی ہے جو روم سے نکل کر سامنے والے ٹوائلٹ میں گیا ہو۔ جیسے ہی وہ اس کے پیچھے گیا، ادھر سے پانی کی زور زور سے گرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میرے دوست کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید دیکھ سکے، اور وہ بھاگ کر ہمارے پاس آ گیا جہاں ہم کھیل رہے تھے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا کہ بھاگو یہاں سے، یہاں پہ کچھ ہے۔ مجھے پہلے ہی کچھ شک تھا جو اب یقین میں بدل گیا۔ میں فوراً اٹھا، جوتے اٹھائے، اور جہاں میں جوتے پڑے تھے ان جوتوں کے ساتھ ایک کالا شاپر بھی تھا۔ اس میں کچھ شیشے کے برتن تھے۔ اس شاپر کا سرا بھی میرے ہاتھ میں آ گیا۔ گھر اوپر نیچے سے بند تھا۔ میں جیسے ہی نیچے بھاگا، میرے ساتھ باقی بھی سب نیچے بھاگے، کیونکہ میرے ساتھ جو شاپر تھا اس میں برتن تھے جو ہمارے بھاگنے کی آوازوں کے ساتھ مل کر بہت اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ اوپر سے میری زوردار چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے تو کسی نے پیچھے سے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ جیسے دروازہ ٹوٹ گیا ہو۔ ہم بھاگ کر باہر آ چکے تھے، سانسیں ہماری پھولی ہوئی تھیں۔ باقی کے 3 دوست مجھ پہ غصہ شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ اتنا ڈر اندر نہیں تھا جتنا تمہاری وجہ سے ہمارے ڈر لگا۔ خیر، ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ ادھر گلی میں سے کوئی گزرا اور کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو ہم نے ان کو ساری سٹوری سنائی، اور اس گلی میں وہ رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اندر کیوں گئے؟ اندر تو جنات رہتے ہیں۔ یہ سن کر ہم سکتے میں آ گئے۔ 5 منٹ کے بعد ایک اور آدمی گزرا۔ اس نے ہمیں وہاں کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس گھر میں ہرگز نہ جانا، کیونکہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ خیر، ہماری کار جو اندر گیراج میں کھڑی تھی، ابھی اس کو نکالنا تھا اور مین سوئچ بند کر کے اس گھر کو لاک بھی کرنا تھا۔ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر جا کر یہ سب کر سکے۔ خیر، میں نے باہر ایک دوست کو کھڑا کیا، اور 2 دوستوں نے ہمت کی کہ ایک مین سوئچ بند کرے گا اور دوسرا جلدی سے کار کو باہر نکالے گا۔ دونوں اندر گئے، ایک کار میں بیٹھ گیا اور دوسرا مین سوئچ بند کرنے گیا۔ مین سوئچ وہاں تھا جہاں سے ہم لوگ بھاگ کر باہر آئے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اس ڈور کے پاس گیا جو کسی نے بہت زور سے بند کیا تھا۔ ابھی اس نے مین سوئچ آف ہی کیا تھا کہ 1 سیکنڈ میں پھر سے انتہائی زور سے آواز کے ساتھ وہ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے کسی طرح سے بھاگ کر باہر آ گیا۔ دوسرا دوست گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ کار والے نے بھی دوبارہ سے وہ آواز سنی تھی۔ خیر، وہ گاڑی نکالنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب مین ڈور بند کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی کار گیراج کو بند کرنے کی۔ ہم اس گھر کو اسی طرح سے چھوڑ کے آ گئے۔
بعد میں ہم نے اس گھر کے بارے میں اور لوگوں سے بھی انفارمیشن لی۔ سب نے یہی بتایا کہ کوئی بھی یہاں 2-4 دن سے زیادہ نہیں ٹک پاتا، اسی وجہ سے یہ گھر خالی پڑا رہتا ہے۔ یہ سٹوری عائشہ قریشی نے سینڈ کی ہے۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رومیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ایسے میں گھر کی تنہائی کچھ اور بہت عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی اور اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 ہی بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے کے لیے اوپر بھی نہ آئی تھی، ورنہ اس کا ٹائم اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سردیاں شروع ہوئی تھیں مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ زیادہ پسند نہیں تھیں، جبکہ رومیسا کو سردیاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھنے کے بعد اس کا خوف کچھ کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھیں۔ رومیسا نے کافی میکر سے کافی نکالی اور لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو تو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رومیسا کی 6 ماہ قبل پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اور بڑے بیٹے کے پاس لندن میں رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کے ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر راضی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا آبائی گھر چھوڑ کر اس کو کرائے پر دے کر یہاں ایک فلیٹ میں رہنے پر مجبور تھے، جہاں رومیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ قدیمی قبرستان ہے، کیونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا تو اسے قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگیں بن گئی تھیں، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رومیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، کیونکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی کبھی کسی کو اس بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رومیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید یہ پریشانی کی اور خود ساختہ بات ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالا اوپر آئی۔ رومیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رومیسا نے دیکھا کہ اس کی رنگت کچھ پیلی ہو رہی ہے، وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ تو رومیسا نے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مالا نے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس کا جواب ہمیشہ سے مختصر ہوتا تھا، مگر پھر بھی رومیسا کو اس کا ساتھ کافی اچھا لگتا تھا۔ وہ کافی کم گو سی لڑکی تھی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رومیسا کو اوپر واک کرنے گئی تو وہاں مالا پہلے ہی سے موجود تھی۔ دبلی پتلی سی لڑکی رومیسا کو بہت اچھی لگی، مگر ان دنوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ ہی رومیسا نے اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ شاید وجہ ٹائم تھا، جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ رومیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ رومیسا جب بھی اسے کوئی کھانے کی چیز دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ رومیسا کو احساس ہوا کہ شاید وہ نان مسلم ہے، اس لیے وہ مسلمان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ آج تک مالا سے کبھی بھی اس کے ریلیجن کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے، جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ پھر یہ سوچ کر وہ خاموش ہو جاتی کہ کہیں اس کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ اچانک سے کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی ہی جانب گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوفزدہ ہو گئیں۔ مالا تو بلیوں سے بہت ڈرتی تھی، جس کے بارے میں رومیسا جانتی تھی۔ وہ گھبرا کر رومیسا کے پیچھے چھپ گئی کہ نہ جانے یہ بلّا کہاں سے اچانک آ گیا۔ رومیسا نے چپل اتار کر بلی کی جانب پھینکی
वो फौरन नीचे की तरफ भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रमेशा ने भी पीछे जाकर इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियाँ उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रमेशा को अंधेरे में नजर भी ना आई। वो माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने से दिल ही दिल में हंस गई और नीचे आ गई। जाने क्यों आज रमेशा का दिल चाहा कि वह माला से इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछे। उसके अंदर ये ख्वाहिश जागी थी कि माला कौन है। इतने दिनों से वो एक दूसरे को जानते हैं, मगर वो एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। उनकी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही छत पर इस तरह होती, मगर वो ये नहीं जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर उसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़ाती ज़िंदगी का इरादा करते हुए किया। पहला ही सवाल पूछा कि तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है। ये बात सुनकर चलते चलते माला ने हैरत से कुछ इस तरह रमेशा को देखा कि वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब कि तुम अकेली रहती हो? आई मीन तुम शादीशुदा हो या नहीं? इसके सारे जुमले एक लफ्ज़ में सिमट गए। वो बोली कि मैं फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रमेशा को खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलटकर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली कि इस टाइम आसमान पर ज़ोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल गरजने लगे। जैसे ही माला ने यह आवाज़ सुनी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रमेशा ने देखा खौफ से इसकी रंगत जर्द पड़ती गई। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है बारिश से। मैं भीगने से ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है कि आग में जलना कितना खौफनाक होता है। इसका तस्वुर ही मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रमेशा ने इतना इसको बोलते हुए सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रमेशा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसकी ज़ुबान से निकलने वाले जुमले बिल्कुल बेरब थे। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे माला पागल हो। उसी पल बादल एक बार फिर जोर से गरजे। माला इसका जवाब दिए बगैर ही सीढ़ियों की जानिब भाग गई, जबकि पीछे खड़ी रमेशा में इतनी भी हिम्मत ना हुई कि आवाज़ देकर वो माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था माला छत पर ना आई थी, और वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थीं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों की तरह बारिश से भी डरती थी, इसीलिए वो ऊपर भी ना आई। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर ना आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए उसने बेख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नजर डाली, जहाँ पर ताला लगा हुआ था। वो अंधेरे में भी नज़र आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे आ गई और फिर गाड़ी में बैठते हुए इसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया कि मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौन है, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103? नवीद ने हैरत से पूछा। वो बोला कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट तो एक लंबे अरसे से बिल्कुल खाली पड़ा है। अच्छा, फिर हो सकता है कि मुझे सुनने में गलती हुई हो। नवीद वहाँ पिछले 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रमेशा के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। और फिर घर वापस आते वो अम्मा हाजरा से माला के मुतल्लिक पूछ बैठी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर के सिर्फ सौदा सिर्फ लेने बाहर जाती हूँ, और आस पड़ोस में मेरी किसी से भी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है। अब रमेशा की समझ में कुछ ना आया कि वो माला के मुतल्लिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि 1-2 दिन में वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजरा को लेकर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहाँ आमने सामने कई फ्लैट्स बने हुए थे। यहाँ हर फ्लोर पर 10 फ्लैट्स थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा सभी घर आबाद थे। इसकी समझ में ना आया कि वो किसका दरवाज़ा बजाकर माला के मुतल्लिक सवाल करे। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह उसे पहचानता था। जैसे ही रमेशा इसके साथ जाकर खड़ी हुई, वो जल्दी से उठा और बोला कि बाजी, आप खैरियत तो है, आप यहाँ पर? वो बोली कि मुझे एक लड़की के बारे में जानना है। उसने अब्दुल से पूछा कि फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है जो रोज़ाना छत पर मेरे साथ वॉक भी करने आती है।
مگر وہ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی۔ تو عبدل نے پوچھا کہ کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی جو فلیٹ نمبر 107 میں ہے، نام تو مجھے ان کا بھی نہیں پتا، لیکن ان کے بال بہت لمبے ہیں۔ ایک دو دفعہ بس میری نظر پڑ گئی تھی۔ آپ وہاں جا کر ان سے پوچھ لیں، شاید آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں نہیں رکی، بلکہ تیز تیز قدم چلتی فرسٹ فلور پر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسری طرف دروازہ کھول کر باہر آنے والی کوئی 40 سے 45 سال کی عورت تھی، جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ وہ بولی کہ میں مسز نوید ہوں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے، مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ یہاں تو کوئی مالا نہیں رہتی۔ اب رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس کی عورت کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کے لمبے بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہ تھی۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ وہ شرمندہ بھی ہو گئی۔ دراصل میں معافی چاہتی ہوں کہ مجھے مالا سے ملنا تھا، میں اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس کے فلیٹ میں تو یہاں پر میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارا فلور مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل اس نے مجھے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہاں چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ یہاں پھر کوئی نہ آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو کافی ڈیٹیل بتا دی۔ نہ چاہتے ہوئے رمیسا نے پوچھا کہ کون سا حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ خاتون بولی کہ سنا ہے کہ ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی، بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ نے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد ہی فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب اٹریکٹ کیا۔ جب پولیس نے دروازہ توڑا تو ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہو گئی تھی۔ پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے ان سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے۔ کیا واقعی وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش اسی فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا کہ شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی، جسے اس کے باپ نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا اور لاش کو اسی گھر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کس قدر ظالم تھے وہ لوگ، اور یہی وجہ تھی کہ وہ فلیٹ دوبارہ آباد نہ ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسے لوگوں میں بھر گیا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ رمیسا ان سے بات کرنے کے بعد اوپر واپس آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو وہ کہانی بھلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی، اور شاید اسی طرح سے مارنے میں سگے باپ کا اس کا ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی، جسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ رمیسا فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر چکی تھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی، اور ڈپارٹمنٹل سٹور میں جانا ہوتا تو اس کی نگاہیں مالا کو ہی کھوجتی رہتی۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار رمیسا کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رمیسا کا دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کو اتنی کوشش کیوں کی۔ وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ چرپائی سے رضائی اوڑے پڑی تھی۔ نوید اس کا ہسبینڈ آفس کے کسی کام سے کوئٹہ سے گیا ہوا تھا
और इस तनाई में रमेशा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे इसने लाहौर अपनी अम्मी जान और अपनी बहन से बात की। फिर जैसे ही फ़ोन बंद किया, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहर के दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ी की जानिब गया है। उसका अंदरूनी लकड़ी का डोर खुला था, जबकि इसके बाहर मौजूद ग्रिल को वो हमेशा से अंदर से लॉक रखती थी। तनाई में उभरने वाले सस्पेंस के हाथों मजबूर होकर इसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। रमेशा को लगा कि वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े इस लड़की के पीछे लपकी तो ऊपर छत पर जाकर वो गायब हो चुकी थी। रमेशा तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई। सरे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आज सीढ़ी पर कदम रखकर रमेशा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब बल्ब ऑन किया तो इसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला माला। ऊपर चढ़ते ही इसने आवाज़ लगाई। इसकी आवाज़ पर किसी ने कोई जवाब ना दिया। रमेशा ने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा, चारों तरफ एक हो का आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा कर वापस पलटी तो इसका पाँव एक काले बिल्ली से टकरा गया, जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ली ने एकदम से रमेशा की जानिब देखा। इसकी चमकती मोटी कांच जैसी आंखों में न जाने क्या था। रमेशा एकदम से खौफजदा होकर नीचे को भागी। कांपते हाथों से ग्रिल का लॉक खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। वो बोली कि बेटा तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। इन्हें फ़ोन करके तुम जवाब दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को महसूस हुआ कि रमेशा कुछ घबराई हुई है। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, सब खैर तो है? जवाब में रमेशा ने कहा कि कुछ दिन कबल वाला सारा वाक़या उनको सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो बेटा, इस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तुमने इसको अपने हवासों पर सवार कर लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकलकर एक शक्ल में ढल गई है, जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। वो बोली कि अम्मा आप ठीक कह रही हैं, शायद ये मेरा वहम है या शायद कोई ऊपर गया है। बिला वजह ही मैं ऊपर भागी, शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। और रात के खाने तक वो शाम का वाक़या बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाने के बाद इसने नवीद से फ़ोन पर बात की, फिर कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने बैठ गई और इसी पल उसने हल्की बारिश शुरू हो गई। रमेशा कॉफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी इसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि इसे महसूस हुआ कि जैसे सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई, क्योंकि शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा, जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात को इस पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। रमेशा ऐसे ही उसे खड़ी देखती रही। जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया तो रमेशा ने देखा कि वो एक लड़की थी, जो धीरे धीरे चलती हुई रोड पर लगे बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई थी। स्याह लंबे बाल इसकी पुश्त पर फैले हुए थे। वो यकीनन माला थी, जो कि रमेशा का वहम हरगिज़ ना था। इसने जल्दी से खिड़की को खोल कर नीचे झांका ताकि माला को आवाज़ देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन इसकी आवाज़ देने से पहले ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रमेशा को लगा कि माला इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माला की मुस्कुराहट में न जाने क्या था कि रमेशा खौफज़दा होकर थोड़ा सा पीछे को हो गई, जबकि उसी पल माला पलटी और आहिस्ता से चलती हुई कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इसके अंदर दाखिल होते ही फिजा में फैला अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया। रमेशा ने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा तो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। मेरे खुदाया, खौफ की एक शदीद झुरझुरी ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। वो खड़े ही खड़े ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते हुए माला के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे कि बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ़ और इसके साथ रमेशा बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो इसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों हॉस्पिटल में इसके पास थे। नवीद ने रमेशा को बताया कि उसे पूरे 1 हफ्ते बाद होश आया है। वो क्यों बेहोश हुई थी ये चाहकर भी वो किसी को ना बता सकी, मगर इसकी हालत को देखते हुए उसके हस्बैंड ने वो घर चेंज कर दिया और ज़िंदगी में दोबारा वो कभी इसकी तरफ ना गई।
جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی اور کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش اب اس کے اندر دم توڑ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔